बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। मैं गाहे बगाहे ऐसी वीडियो बनाता रहता हूं जो लोगों को मुख्तलिफ़ औक़ात में इल्म की आगाही देती हैं, और ख़ुसूसन जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारे ही पेशे से हैं, जब वो आलम दीन बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ उनकी, ये तो नहीं मैं कहता इस्लाह के लिए, मगर मैं लोगों को ख़बरदार करने के लिए ये सारे कमेंट्स बताता हूँ। आज हमने एक वीडियो देखी है जिसमें उसका टॉप टाइटल है जी कि जो ईद उल अज़हा होगी, जादू होगा उस दिन, रिस्क बढ़ाने का तरीका क्या है, जादू के बचने के तरीके क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी एस्ट्रोलॉजर जो हैं उनको ये सारी बातें करके क्या वो साबित करना चाहते हैं कि वो आलम दीन है या मज़हब उनका प्रोफेशन है, एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन है। एस्ट्रोलॉजी में ईद उल अज़हा को कहाँ से पढ़ा जाता है ये कोई बता नहीं सकता, मगर वो हमने ड्रामा करना होता है वो हम करते हैं। रिस्क की बंदिश पर हम बहस करेंगे, और उस दिन आप कुर्बानी करें तो आप पर जादू नहीं होगा अगर आप खून में पाँव वों डबालें, इस तरह की बातें हम आपको करेंगे। तो बेसिकली हम इन 3 चैप्टर्स को या 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ईद उल अज़हा है क्या, नंबर 2 आप पर जादू क्या उस दिन होगा, नंबर 3 रिस्क जो है उसका बढ़ाने का वजीफ़ा क्या है। नंबर 1 ईद उल अज़हा जिसे बड़ी ईद या गोश्त की ईद कहा जाता है, ये 10 ज़िलहज को होती है हर साल, और ये हज़रत इब्राहीम की उस अक़ीदत, एहतराम, चाहत, प्यार, मोहब्बत जो उसकी अपने अल्लाह से थी, उसके लिए एक ऐसी ख़ास निशानी है जो हमें इस बात की तरफ बहुत बड़ा इशारा करती है कि अगर हम किसी से बहुत प्यार करें तो हम अपने बेटे, हज़रत इस्माइल बेटे थे जिनकी कुर्बानी करने तक वो तैयार हो गए थे अल्लाह के हुक्म से। ये है चाहत जी। उस दिन की हमें बात याद दिलाती है कि अल्लाह से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले ये है कि ये दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन किसी भी एक इंसान की चाहत उसके महबूब के साथ अपने कमाल दर्जे पर होती है, और वो अपने से पूरा साल जमा किए हुए पैसे अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। और इस वजह से अगर आप सोचें तो कोई भी आदमी, जिस तरह हज़रत इब्राहीम थे, उन्होंने अपनी औलाद हज़रत इस्माइल को कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया था, तो इससे बड़ा ईमान या इससे बड़ी चाहत क्या हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो ये उस चाहत का दिन है। हमारे एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं जी, उस दिन क्योंकि खून बहाया जाएगा तो आप पर मार्स जो है, मार्स को डील करते हैं खून से, तो मार्स ही को डील करते हैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जादू से, तो उस दिन आप पर जादू हो सकता है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ख़ास तौर पर 10 ज़िलहज को ही लोग जादू की तरगीब देते हैं और जादू करना शुरू कर देते हैं। आप उस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी दे रहे होते हैं, उस दिन तो अल्लाह की रहमत आप पर होती है, उस दिन आप पर जादू कैसे हो सकता है। पहली तो ये बात हो गई कि क्या जादू हो सकता है, सवाल है नहीं। अब ये इंडियन ढकोसले जो हैं, इंडियन मज़हब की तरवीज जो करते हैं, वो कहते हैं जी जब आप कुर्बानी का खून हो तो उस खून में पाँव अपने डुबा लें। भाई पाँव डुबाने से क्या ताल्लुक़ है, क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब आप हिंदुज़म के पैरोकार हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, किस चीज़ के पैरोकार हैं? तो आप अगर खून में पाँव डुबा लेंगे और अपना मुँह जो है साउथ की तरफ कर लेंगे, तो उस दिन आप अगर लोहे का छल्ला पहन लें, इस तरह की बकवासबाजियाँ जो हैं, तो उससे आप पर जादू नहीं होगा। अगर किसी ने सूरह बकरा पढ़ी हो तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि हारूत व मारूत 2 फरिश्ते थे जो अल्लाह की पकड़ में थे, और वो कुछ ऐसा अमल करते थे जिसकी वजह से औरत और मर्द के दरमियान आपसी तनाज़ात क्रिएट हो जाते थे।
اور لوگ ان کے پاس عمل کروانے جاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے آگے سے، قرآن میں آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، کہتے تھے کہ ہم اس پکڑ میں ہیں اور جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے۔ تو یہ بات ہے نا کہ اس دن جادوگر سارے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور کراچی میں کون سی جادو کی یونیورسٹی ہے؟ کالے جادو کی یونیورسٹی لاہور میں ہے کوئی؟ اسلام آباد میں، پنڈی میں، KPK میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں کہیں کوئی ہے؟ یہ سب ڈرامے، یہ جھوٹ، یہ بکواس ہے۔ اور یہ جب ہم جادو کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کہہ کر ہم تقدیر کا فلسفہ نفی کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے ہر چیز پیدا کی پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ آپ کے ساتھ جو اچھا ہونا ہے، برا ہونا ہے، یہ طے ہے۔ اگر آپ نے بیمار ہونا ہے تو یہ طے ہے۔ آپ نے مینٹلی طور پر اگر کنفیوز ہونا ہے یا ڈیفیوز ہونا ہے یا سٹریس میں آنا ہے تو یہ پہلے سے طے ہے۔ آپ ذائچہ پڑھ کر کیا یہ نہیں بتاتے کہ یہ آدمی سائیکولوجیکلی بائی برتھ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ آدمی اپنی ذہنی طاقت اس خاص فیز میں کھو دے گا؟ تو آپ نے پڑھا۔ تو یہ ساری باتیں ایک اسٹرالوجر کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی ایک ایسی بیہودہ بکواس کرے جس کی وجہ سے ریلیجن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے۔ اور پھر میں یہ بتاؤں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ تمہیں ضرور فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کرے گا۔ تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، جادو کیا ہوتا ہے؟ جب ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، ہم سائیکولوجیکلی ویک ہو جاتے ہیں، ہم فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ بہت بڑا ہے کہ جی مجھ پر کسی نے بندش کر دی ہے۔ اسلام میں بندش کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جس کے پیسے چلے جاتے ہیں اسے لگتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا۔ جس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھ پر جادو ہو گیا۔ میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھ پر کسی نے کچھ پھینکا، میں بیمار ہو گیا۔ اسلام ان ساری چیزوں کو نہیں بنتا، تو کوشش کریں کہ دائرہ اسلام میں ہی رہیں اور یہ ہندوانہ جو اپروچ ہے اس سے نفی کریں، اس سے باز آئیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ جو آپ تقلید کرتے ہیں بڑی مذہب کی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کبھی بھی مشکل میں، تو اللہ تو واضح طور پر کہتا ہے کہ میں تمہاری شارع کے قریب ہوں، تم مجھ سے دعا مانگو۔ کیا اللہ میں نے کبھی کنڈیشنل دعا کہی کہ تم یہ کرو گے تو پھر یہ دعا قبول ہوگی؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان پر جادو کا تھوپ لگا کر کہ جو اس دن جادو یہاں پر ہوگا، یہ دن ہوگا، اس دن یہ ہو جائے گا، اس دن وہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اسٹرالوجیکلی بھی پڑھ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی منڈے والا جس دن جو ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں جی جس دن عید ہوگی اس دن مون کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ دیکھ لیتے ہیں جی مون کی پوزیشن اس دن کیا ہے۔ منڈے کو اس دن جو پلانٹری کنڈیشن ہے، اس دن بھی کوئی مارس ٹورس میں ہے، مون سکارپیو میں ہوگا اس وقت، مون شام کو سکارپیو میں ہوگا، اس دن لبرا میں ہوگا۔ اگر مون لبرا میں ہے اور وینس ٹھیک جگہ پر، تو اس دن تو بہت ہی اچھا خوشی کا دن ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جب آپ چیزوں کو گھماتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات، رزق بڑھانے کا طریقہ، وظیفہ۔ کبھی آپ نے اگر اپنی زندگی میں، یہ تمام لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں، انہوں نے تقدیر کا اگر کبھی بھی فلسفہ پڑھا ہو، تو دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، ایک ہوتی ہے تقدیر مطلق۔ تقدیر مطلق وہ چیز ہے جس کو کسی بھی عمل سے، کسی بھی طریقے سے بڑھایا نہیں جا سکتا، فکس ہے وہ ہے، اب غور سے سنیں، 4 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1، پہلا، رزق طے ہے، جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ کوئی وظیفہ، کوئی دعا، کوئی چیز، کوئی ایکٹیویٹی اس کو نہیں بڑھا سکتی، یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ غور سے دیکھیں تو کوئی رزق کا وظیفہ کسی بھی سیکٹ میں نہیں ہے، اور یہ جو وظیفے بتاتے ہیں یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ فکسڈ ہے۔ نمبر 2، رزق موت، فکسڈ ہے، یہ کوئی آدمی نہ ٹل سکی نہ ٹلے گی۔ تیسرا، اعمال،
آپ کے فکس ہیں. جا کے کبھی بھی اگر اپنی زندگی میں آپ کو موقع ملے تقدیر مطلق یا تقدیر مبرم پڑھنے کا تو پڑھ لیجئے گا, یہ فکسڈ ہیں. چوتھا, جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے, اعمال ہیں, یہ فکسڈ ہیں, یہ تبدیل نہیں ہونے. اور پھر آتی ہے تقدیر معلق, وہ الگ ہے. کوئی ایسے معاملات جہاں پر آپ اللہ سے بہت ریکویسٹ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی سن کر اس چیز کو ٹال دیتا ہے, یہ معلق میں آتا ہے. تو اس لیے رزق کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا. اب لوگوں کو کیوں جان بوجھ کر ان تمام اعمال کی طرف جو اسلام میں نہیں ہیں, شرعی نہیں ہیں, ان کی طرف جھکاتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ انڈین ایسٹرالوجی کرتے ہیں اور انڈین کانسیپٹ کو لے کر یا ہندوانہ کانسیپٹ کو لے کر چلتے ہیں. کانسیپٹ ہونا اور ریلیجن ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں. ریلیجن آپ کا عقیدہ ہے, کانسیپٹ آپ کا خیال ہے. تو یہ بات سن کر ہم سوری اگین کہ برا تو بہت سارے لوگوں کو لگا ہوگا کہ اس کی تحقیق کر لیں, قرآن پڑھ لیں, صحیح مسلم صحیح بخاری پڑھ لیں, باب القدر پڑھ لیں, آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. تقدیر اگر کسی کے بارے میں, کسی نے تقدیر کے بارے میں پڑھنا ہے, صحیح مسلم صحیح بخاری, اس میں چیپٹر باب القدر, قدر عربی میں کہتے ہیں تقدیر کو, وہ پڑھ لیں, آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. اور کوشش کریں اللہ کے واسطے کہ جو یہ اسٹرالوجر جادو ٹونا, رزق بڑھانے کے وظیفے اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, ان سے بچیں. یہ آپ کو سائیکلوجیکلی گمراہ کر کے ہندوانہ کانسیپٹ پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کا ایجنڈا کیا ہے, لیکن یہ کسی بھی طرح سے شرعی اور مذہبی اعتبار سے بالکل ٹھیک نہیں. ہم سوری اگین کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات چبھی ہوگی, برا بھی لگا ہوگا, لیکن آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں مذہب سے. اور یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے, یہ بہت مبارک دن ہے. اس پر کسی قسم کا آپ پر نہ کوئی جادو ہونے لگا ہے, نہ ہی کوئی اور پرابلم آ رہے گی, نہ ہی اس کا کوئی ٹوٹکا ہے. سو انجوائے عید, خوش رہیں, اللہ آپ سب کو خوش رہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.